بسم الله الرحمن الرحيم. فصل اعلم أنه كما تنقسم الحملية إلى الشخصية والمحصورة والمهملة كذلك الشرطية تنقسم إلى هذه الأقسام إلا أن القضية الطبيعية لا تتصور هاهنا. یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے آپ کو بتایا تھا موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں تھیں: شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، محملہ. تو جس طرح حملیہ کی یہ 4 قسمیں ہیں، ایسے شرطیہ بھی ان قسموں کی طرف یعنی شخصیہ، محصورہ، محملہ کی طرف منقسم ہوتا ہے. صرف طبعیہ کا معاملہ ہے کہ قضیہ طبعیہ قضیہ شرطیہ میں متصور نہیں. فرماتے علم جان لیجیے، کما تنقسم الحملیہ، جس طرح قضیہ حملیہ شخصیہ اور محصورہ اور محملہ کی طرف منقسم ہوتا ہے، ایسے ہی شرطیہ قضیہ ان قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے. الا مگر یہ کہ قضیہ طبعیہ یہاں پر متصور نہیں. وہاں طبیعت پر، حقیقت پر حکم تھا، بعض دن میں آگی حملیہ میں، مگر یہاں قضیہ طبعیہ متصور نہیں ہے، صرف 3 ہی قسمیں. ثم التقادیر فی الشرطیۃ بمنزلۃ الافراد فی الحملیہ. قضیہ حملیہ میں اگر وہ محصورہ اور محملہ ہے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ موضوع کے افراد پر حکم ہوگا. یہاں شرطیہ میں اگر محصورہ اور محملہ ہو تو کس پر حکم ہوگا؟ کیا افراد پر؟ تو فرماتے ہیں کہ حملیہ میں جیسے افراد پر حکم ہوتا ہے محصورہ میں اور محملہ میں، ایسے ہی شرطیہ میں تقادیر پر حکم ہوگا. کس پر حکم ہوگا؟ یعنی جن جن تقدیروں پر، جن جن احوال پر، جن جن اوقات میں، جن جن زمانوں میں، بات میں آئے گی. تو یہاں تقادیر پر، تقادیر سے مراد وہی احوال، حالات، اوقات، ازمان، اوضاع، سمجھ گئے. پھر شرطیہ میں تقادیر آپ نے کہا کلما کانت الشمس طالعہ، جب جب سورج نکلے گا تب تب دن موجود ہوگا. گویا کہ طلوع کے تمام احوال میں، تمام اوقات میں وجود نہار کا حکم ہوگا. تو یہاں پر جو تقادیر ہیں، احوال ہیں، ساعات اور اوقات ہیں، وہ درجے میں حملیہ کے افراد پر ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى تَقْدِيرٍ مُعَيَّنٍ وَوَضْعٍ مُعَيَّنٍ سُمِّيَتِ الشَّرْطِيَّةُ شَخْصِيَّةً. وہاں پر ایک موضوع معین پر حکم تھا حملیہ میں، جیسے زید قائم، ھذا رجل یا ھذا انسان، تو اس کو حملیہ شخصیہ کہتے ہیں. اور یہاں اگر معین تقدیر اور کسی خاص وضع پر حکم ہو تو شرطیہ کا نام شخصیہ رکھا جائے گا. وقولنا، جیسے ہمارا قول ان جئتنی الیوم اکرمتک، اگر آج آپ میرے پاس آئیں گے. تو اگر آج آپ میرے پاس آئیں گے، ہر دن نہیں. ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو حکم ہے، اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کی تعظیم کروں گا. تعظیم کا حکم ایک معین تقدیر پر ہے، یعنی آج آنے پر ہے. کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے تو آج ہمارے ہاں شادی ہے، ولیمہ ہے، کوئی تقریب ہے تو ہم آپ کی ضیافت کر سکتے ہیں. روز روز کچھ تھوڑو کریں گے. آج عید ہے، آج بقرعید ہے. بات سمجھ گئے؟ تو ان جئتنی الیوم اکرمتک، اگر آج آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو میں آپ کی تعظیم کروں گا، عزت افزائی کروں گا. یہاں پر عزت افزائی تقریب کا جو حکم ہے
وہ مخصوص وضع پر، معین تقدیر پر، یعنی آج آنے پر. یہ شرطیہ شخصیہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کان الحکم، اگر معین تقدیر اور خاص وضع پر حکم ہو تو شرطیہ کا نام شخصیہ رکھا جائے گا. کا قولنا، جیسے ہمارا قول ان جئتنی الیوم اکرمک، اگر آج آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو میں آپ کی تعظیم کروں گا. وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى جَمِيعِ تَقَادِيرِ الْمُقَدَّمِ سُمِّيَتْ كُلِّيَّةً، اور اگر مقدم کے تمام تقادیر پر، مقدم کے تمام تقادیر پر حکم ہو تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ شرطیہ کلیہ. وہی محصورہ کلیہ کہہ لیں. محصورہ کی 4 قسمیں نہ ہیں، کلیہ، جزیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. تو کلیہ رکھا جائے گا. جیسے دیکھیے، کلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، جب جب سورج نکلے گا تب تب دن موجود. گویا طلوع شمس کے تمام تقادیر پر، تمام احوال پر، تمام اوضاع پر دن کے موجود ہونے کا حکم. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ کسی خاص تقدیر پر، خاص وضع پر نہیں حکم ہے، بلکہ طلوع کے تمام احوال میں جن جن حالت میں سورج کا طلوع ہونا متحقق ہوگا تو دن کا وجود بھی متحقق ہوگا. بعض دن میں آگے تو یہ محصورہ کلیہ ہو گیا. شرطیہ محصورہ کلیہ ہے. اس کی 4 قسمیں، ایک مثال انہوں نے دے دی ہے، ورنہ اب اس کی 4 قسمیں نکلیں گی تو 4 مثالیں نہ بنیں گی. وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ كَانَتْ جُزْئِيَّةً، یہ محصورہ موجبہ شرطیہ محصورہ موجبہ جزیہ کی مثال ہے. اور اگر بعض تقادیر پر حکم ہو تو محصورہ جزیہ کہلائے گا. کما فی قولنا، جیسے ہمارے اس قول میں، قد یکون اذا کان الشیء حیوانا کان انسانا، کبھی ایسا ہوگا، یعنی بعض اوقات ایسا ہوگا کہ جب شے حیوان ہو تو کیا ہو؟ انسان. ہر حیوان انسان نہیں نہ ہے، بلکہ بعضی حیوان نہ انسان ہے. تو کبھی ایسا ہوگا، یعنی بعض اوقات میں، بعض احوال میں ایسا ہوگا کہ جب کوئی چیز حیوان ہو تو وہ انسان. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہ شرطیہ محصورہ موجبہ جزیہ ہے. سمجھ گئے؟ وَإِن تُرِكَ ذِكْرُ التَّقَادِيرِ، اور اگر تقادیر کا ذکر ترک کر دیا جائے، یعنی تقادیر کو ذکر نہ کیا جائے. آپ پڑھے تھے مہملہ میں افراد پر حکم تو ہو مگر افراد کو ذکر نہ کیا جائے کہ کل ہیں یا بعض. بات سمجھنے کے؟ تو یہاں پر بھی تقادیر ہی پر حکم ہو مگر کل پر ہے یا بعض پر ہے، اسے ذکر نہ کیا جائے. تو تقادیر کا ذکر ترک کر دیا جائے، کیا مطلب؟ یعنی کل اور بعض، کل تقادیر پر ہے یا بعض تقادیر پر، تمام تقادیر پر ہے یا بعض تقادیر پر، تمام احوال میں ہے یا بعض احوال میں. سمجھ میں آگئی بات؟ تو فرماتے ہیں اگر کل اور بعض کے ذریعے تقادیر سے مراد وہی احوال کا ذکر ترک کر دیا جائے، یعنی تقادیر کو ذکر نہ کیا جائے کل اور بعض کے ذریعے، تو وہ مہملہ ہے. جیسے ان کان زید انسانا کان حیوانا، اگر زید انسان ہوگا تو کیا ہوگا؟ حیوان. یہاں پر ظاہر سی بات ہے اگر زید انسان ہوگا تو حیوان ہوگا. یہاں پر یہ نہ ذکر کیا تمام صورتوں میں یا بعض صورتوں میں. سمجھ گئے؟ فصل فی ذکر اسوار الشرطیات، ظاہر سی بات ہے جب قضیہ شرطیہ محصورہ ہوگا تو محصورہ کی 4 قسمیں نکلیں گی.
موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ جب حملیہ تھا تو وہاں بتایا تھا موجبہ کلیہ کا سور کلن ہے، موجبہ جزیہ کا سور بعضن ہے، واحدن ہے، سالبہ کلیہ کا سور لا شیء لا واحدہ ما من شیء ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور لیسا بعض بعضو لیسا لیسا کل، یہ سب بتایا تھا۔ جب شرطیہ محصورہ ہوگا تو یہاں پر 4 قسمیں نکلیں گی، تو شرطیہ محصورہ موجبہ کلیہ کا سور کیا وہ بتاتے ہیں۔ شرطیات کے سوروں کے ذکر کے بیان میں سور الموجبۃ الکلیۃ فی المتصلہ، شرطیہ کی 2 قسم نہ ہے، ایک متصلہ اور ایک منفصلہ۔ تو فرماتے ہیں متصلہ میں موجبہ کلیہ کا سور، یعنی متصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کلیہ کا سور لفظ و متى ہے، لفظ و مہما ہے، کلما ہے۔ ایک مثال کلما والی ذکر کر دی نا، کلما کانت الشمس طالعہ کان النہار موجودا، اور اسی کو چاہیں کہیں تو مہما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، یا متى کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا۔ سب کا ایک معنی ہوگا، جب جب سورج نکلے گا تب تب دن موجود۔ وفی المنفصلۃ، اور قضیہ منفصلہ یعنی شرطیہ منفصلہ اگر موجبہ کلیہ ہو تو اس کا سور کہتے ہیں دائمن، کیا ہے وہی دائمن، اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، ہمیشہ یہ ہوگا کہ اب یہ گنتی جفت ہوگی تو کیا ہوگی، یا تو یہ گنتی جفت ہوگی یا طاق۔ کیا مطلب، یعنی کسی عدد کے جفت اور طاق ہونے میں تنافی ہمیشہ ہے، تمام حالت میں، تمام وقتوں میں، سمجھ گئے؟ تو منفصلہ کی مثال نہیں دی، وہی مثال بنا لیں، دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، ہمیشہ یا تو یہ عدد زوج ہوگی یا فرد۔ تو کسی عدد خاص کی زوج اور فرد ہونے میں تنافی ہمیشہ ہے، سمجھ گئے؟ والسور السالبۃ الکلیہ فی المتصلۃ والمنفصلۃ لیس البتۃ، اور متصلہ اور منفصلہ میں سالبہ کلیہ کا سور لیسا البتۃ، اسی کو بنا لیں، لیسا البتۃ کلما کانت الشمس طالعۃ کان اللیل موجودا، کان النہار تھا تو کیا کرتے ہیں کان اللیل موجود۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب جب سورج نکلا ہو تو رات موجود۔ تو سالبہ کلیہ کا بھی بن گئی کی مثال کی نہیں بن گئی، واضح میں آ گئی؟ اور منفصلہ کا بنانا ہو تو لیسا البتۃ دائما اما ان یکون ھذا العدد زوجا او منقسما بمتساویین بنا دیجئے، کیونکہ جب لیسا آئے گا تو نفی انفصال نہ ہے، تو کسی عدد کے جفت ہونے اور برابر برابر بٹنے میں انفصال ہے، ایسی بات ہے انفصال نہیں نہ ہے، جفت بھی ہوگا اور برابر برابر بٹے۔ تو لیسا البتۃ دائماً اما ان یکون ھذا العدد زوجا او منقسما بمتساوی، سمجھ گئے؟ والسور الموجبۃ الجزئیۃ فیہما اے فی المتصلۃ والمنفصلہ، شرطیہ متصلہ اور منفصلہ میں موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ کا سور تو ہو گیا نا، موجبہ کلیہ کا سور بتایا وہاں منفصلہ میں دائمن ہے، اور اس میں بتایا کہ کلما مہما متا ہے، اور سالبہ جزیہ کا سور دونوں میں لیسا البتۃ ہے، موجبہ جزیہ کا سور قضیہ شرطیہ متصلہ منفصلہ دونوں میں قد یکون ہے، کیا ہے قد یکون۔ اور سالبہ جزیہ کا سور
فیہما اے فی المتصلتی والمنفصلتی، متصلہ اور منفصلہ دونوں میں کیا ہے؟ قد لا یکون ہے، قد لا یکون، بس بھائی وہی قد یکون اذا کان الشیء انسانا کان حیوانا. وبإدخال حرف السلب على سور الایجاب الکلی، اور ایجاب کلی کا سور وہی کیا تھا؟ دائمن تھا منفصلہ میں، اور کلما متا مہما تھا متصلہ میں. تو اس کے اوپر لیسا لے آئے، یعنی لیسا کلما، لیسا مہما، لیسا متا، لیسا دائمن آپ کہہ دیں تو اب بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ سالبہ جزیہ کا سور. تو کہتے ہیں قد لا یکون ہے، اور ایجاب کلی کے سور پر حرف سلب کے داخل کر دینے کی وجہ سے. وَلَفْظَةُ لَوْ، اور لفظ لو، کلمہ لو بھی ہے. اور ان اور اذا یہ اتصال میں آئے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ لفظ لو اور ان اور اذا یہ متصلہ میں آئے گا، اور اما اور او کس میں آتا ہے؟ انفصال میں. کہاں؟ فی الاہمال. کیا مطلب؟ یعنی متصلہ اگر مہملہ ہو، متصلہ اگر مہملہ ہو، ظاہر سی بات ہے مہملہ کے اندر افراد پر حکم ہوتا ہے. صرف افراد کے بارے میں یہ نہیں ذکر کیا جاتا ہے کہ سب پر ہے یا بعض پر. تو لفظ لو اور ان اور اذا یہ متصلہ مہملہ میں آئے گا سور کے طور پر، اور اما اور او یہ کس میں آئے گا؟ منفصلہ. مثال ایک آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے ان کانا زید انسانا کانا حیوانا، ٹھیک ہے؟ ایسے لگا دیں اذا کانا زید انسانا کانا حیوانا، ٹھیک ہے؟ طرف الشرطیہ، حملیہ کے طرفین تو موضوع اور محمول نہ کہلاتے ہیں، اور شرطیہ کے طرفین مقدم اور تالی کہلاتے ہیں. طرف الشرطیتی، قضیہ شرطیہ کے طرفین، طرفین کون؟ اعنی المقدمہ والتالیہ، یعنی مقدم اور تالی. لا حکم فیہما، ان دونوں میں کوئی حکم، بازی مانگی ان میں حکم نہیں ہوتا. حکم کی تعریف پڑھ چکے ہو پیچھے نا، اسناد امر الی امر آخر ایجابا او سلبا. المراد بالحکم نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، وان شئت قلت ایقاعا او انتزاعا. وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها، كما إذا تصورت زيدا وحده أو قائما وحده من دون أن تثبت القيام لزيد أو تسلبه عنه. تو حکم سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز کی طرف کسی چیز کی نسبت ایجاب یا سلب کے طور پر کر دینا. تو یہ ایجاب اور سلب یہ حملیہ میں تو ہوتا ہے مگر شرطیہ میں نہیں. شرطیہ کے طرفین یعنی مقدم اور تالی، ان دونوں میں کوئی حکم نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ یعنی شرطیہ کے طرفین میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں تو یہ ہوتا ہے موضوع کی طرف محمول کی نسبت ایجاباً یا سلباً ہوتی ہے، مگر شرطیہ میں مقدم کی طرف تالی کی نسبت ایجاب اور سلب کے طور پر. اسی کو کہتے ہیں شرطیہ کے طرفین یعنی مقدم اور تالی میں کوئی حکم نہیں ہوتا ہے. حین کونہما طرفین، جس وقت یہ دونوں طرف ہوں گے یعنی مقدم اور تالی. وبعد التحلیل، اور قضیہ شرطیہ کو آپ جب تحلیل کر دیں گے، میں نے بتایا تھا ان کانت الشمس طالعہ کان النہار موجودا میں ان اور فا کو ہٹا دیجئے اور یوں کہیے الشمس طالعہ النہار موجود. تو یہ دو قضیہ حملیہ ہیں اور ان میں حکم ہے کہ شمس کی طرف طلوع کی نسبت ہے، نہار کی طرف وجود کی نسبت ہے. تو یہ فرماتے ہیں
قضیہ شرطیہ کے طرفین یعنی مقدم اور تالی میں کوئی حکم نہیں ہے جس وقت یہ دونوں طرفین ہیں یعنی مقدم اور تالی ہیں بعد تحلیل اور قضیہ شرطیہ کو تحلیل کر دینے کے بعد یعنی مقدم اور تالی کو الگ الگ کر دیا جائے ان اور فا کو ہٹا کر کے تو تحلیل کرنے کے بعد یمکن ان یعتبر فیہما حکم تو ان دونوں میں حکم کا اعتبار کیا جا سکتا ہے فطرفاہا تو قضیہ شرطیہ کے طرفین اما شبیہتان بحملیتین قضیہ شرطیہ کے طرفین یا تو دو حملیہ کے مشابہ ہیں جیسے ان کانت الشمس طالعہ کان النہار موجودا اس میں آپ دیکھیں گے الشمس طالعہ النہار موجود یہ حملیہ تو نہیں ہے مگر یہ حملیہ کے مشابہ ہے کہ ہم جب ان اور فا کو ہٹا دیں گے تو الشمس طالعہ النہار موجود یہ بچے گا کہ نہیں بچے گا اس میں شمس کی طرف طلوع کی طرف کی اور نہار کی طرف موجود ہونے کی نسبت جو شرطیہ کے طرفین یا تو دو حملیہ کے مشابہ ہیں او متصلتین یا شرطیہ کے طرفین دو متصلہ کے مشابہ ہیں کس کے مشابہ ہیں او منفصلتین یا دو منفصلہ کے مشابہ ہیں او مختلفتین یا مختلف ہوں گے کیا مطلب یعنی ایک متصلہ ہوگا ایک منفصلہ اب اس میں بھی دو صورت نکلے گی مقدم متصلہ ہے تالی منفصلہ مقدم منفصلہ ہے تالی متصلہ یا مقدم حملیہ ہے اور تالی متصلہ ہے مقدم کیا ہے متصلہ ہے تالی حملیہ ہے بہت سی صورتیں مثال انہوں نے نہیں دی ہے چونکہ کتاب بہت مختصر سی ہے آپ جب خود بھی تصدیقات پڑھیں گے یا شرح تہذیب وغیرہ پڑھیں گے تو ایک ایک کی الگ الگ انہوں نے مثالیں ذکر کی ہیں فرماتے ہیں والے کا باستخراج الامثلہ آپ پر مثالوں کا نکال لینا خود ہی لازم ہے انہوں نے کہہ دیا ہے انہوں نے ادھر شاید اس کی کچھ مثال وغیرہ نکال دی ہے آگے پڑھیں گے تو یہ دیکھو لکھا ہے نا یہ مثال بتائی تھی آپ لوگوں کو نا سالبہ کلیہ کا سور یہ ادھر دیکھو متصلہ کی مثال لیسا البتہ اذا کانت الشمس طالعہ اس میں کانن نہارو موجودن تھا ہمارا میں کیا بتایا تھا کانن لیلو موجود اور منفصلہ کی مثال لیسا البتہ اما یکون الشمس طالعۃ و اما یکون النہار موجودا انہوں نے کر دیا ہے میں نے اسی کو بتایا تھا لیسا البتہ اما یکون ھذا العرض زوجا و اما یکون ھذا العرض فردا ظاہر سی بات طلوع شمس اور وجود نہار بات میں آ گئی ہاں اس میں انفصال تو ہے نہیں اور جب طلوع ہوگا تو وجود نہار ہوگا کہ نہیں ہوگا تو میں اسی کو بتایا تھا لیسا البتہ تھا اما یکون ھذا العدد زوجا اور منقسما بمتساویہ کہ عدد کے جفت ہونے میں اور برابر برابر بٹنے میں کوئی وہ ہے ایسے موجبہ جزیہ کا سور بتایا قد یکون اذا کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا اور منفصلہ قد یکون اما یکون الشمس طالعۃ اور یکون اللیل موجودا تو مثال دے دی ہے یہ سب مثالیں دیکھو اس میں بتا دیا ہے دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں باستخراج الامثلہ دونوں حملیہ ہوں کیا ہوں ہم نے اس کی مثال آپ کو بتا دی تھی آسان تھی ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود دونوں متصل دونوں حملیہ ہے کہ نہیں ہے اب یہ والی طول گاڑی ہے دونوں متصلہ کیا ہو یعنی مقدم بھی متصلہ ہو اور تالی بھی متصلہ ہو تو متصلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مقدم تالی ہوگا تبھی نہ متصلہ بنے گا اس کی مثال دیکھو کیا لکھا ہے ان کان کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود یہ ایک ہو گیا یہ مقدم ہے یہ کیا ہے فکلما لم یکن النہار موجودا لم یکن الشمس طالعۃ یہ ایک قضیہ شرطیہ ہے
جس کا مقدم بھی دیکھے متصلہ ہے اور تالی بھی کیا ہے؟ دیکھ رہے ہو، ان کانا کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود ہے، یہ ایک مقدم ہو گیا جو متصلہ ہے، اور کلما لم یکن النہار موجودا لم یکن الشمس طالعۃ. ایسے دونوں منفصلہ ہو، یعنی مقدم ایک منفصلہ ہو اور تالی ایک منفصلہ ہو. جیسے ان کانا دائما اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، یہ مقدم ہو گیا جو ایک منفصلہ ہے. فدائما اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم بمتساویین، یہ تالی دوسرا منفصلہ ہے. مقدم حملیہ ہو اور تالی متصلہ، ایسے ان کانا طلوع الشمس علتا لوجود النہار، یہ مقدم ہے جو حملیہ ہے، طلوع الشمس علتا لوجود النہار. فکلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ تالی ہے جو متصلہ ہے. کیا ہے؟ ایسے مولانا صاحب سب دیکھ لو، مثال بہت زیادہ ہے. دیکھ رہے یا یہاں تک آئیے؟ دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود بھی تصدیقات پڑھو گے تو ایک ایک مثال وہ سب اس طریقے سے کچھ مثال شیخ تہذیب میں بھی آپ کو بتائی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے یہ مثالیں ہیں، اتنا یاد کیجیے.